بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گلانی صاحب۔ آج ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے، جو کہ پاکستان کے بہت ہی نامور اکانومسٹ ہیں، اور اکانومسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں ایک رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب سے میں کافی عرصے سے خواہشمند تھا کہ وہ آئیں ہمارے پاس، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے ایک کمپریہنسو ایک ڈائلاگ کریں پاکستان میں جو اس ٹائم ایمرجنگ اکنامک سچویشن ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہم پولیٹیکل سائڈ کو زیادہ تو نہیں ٹچ کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے رائے ڈیفینیٹلی لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ گلانی صاحب اگر مجھے اجازت ہے تو میں پہلا سوال میں کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ریسنٹلی آپ نے یہ جو آسٹریلٹی کمیٹی ہے اس سے ریزائن کیا ہے۔ اچھا، ابھی تک وہ جو رائٹ سائزنگ یا آسٹریلٹی کمیٹی جو کام تھا وہ انہوں نے 5 منسٹریز کا دے دیا، لیکن امپلیمنٹیشن یعنی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بنیادی طور پر جو آپ کا، میں نے وہ ریزگنیشن کا جو لیٹر ہے وہ دیکھا تھا، آپ نے اس میں بھی ذکر کیا کہ جو اس چیز کا مینڈیٹ تھا یہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی یہ پولیٹیکل اکانومی کا ایشو ہے، اور یہ کیوں نہیں کر پاتے جو صحیح کرنے والے کام ہیں؟ جی شکریہ، اس پہ اہم ہے بات کرنا۔ مئی کے مہینے میں نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی بنائی گئی، جس میں مجھے انہوں نے ممبر رکھا، اور میں خوش تھا کہ مجھے انہوں نے رکھا ہے۔ میرا خیال تھا کہ حکومت کا کوئی ارادہ ضرور ہے اس فرنٹ پہ کچھ مثبت کام کرنے کا، چونکہ معیشت کو اگر ہم نے استحکام دینا ہے تو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک۔ وہ کمیٹی بہت جلد سپرسیڈ ہو گئی، انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی، اس کا نام تھا کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر۔ ٹھیک ہے سر۔ کمپوزیشن تقریباً وہی تھی، سیکریٹریز تھے 4-5 اور ہم 3 اکانومسٹ تھے یہاں سے۔ اس کے بعد پھر یہ اور کمیٹی آ گئی اس کی جگہ، اس کا نام رکھا کمیٹی فار رائٹ سائزنگ آف فیڈرل گورنمنٹ۔ اس وقت مجھے تھوڑے خدشات پیدا ہوئے کہ یہ آسٹیریٹی یا ریڈکشن آف ایکسپینڈیچر کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے جی، اور رائٹ سائزنگ کا لفظ آ گیا ہے، اور اس میں کچھ منسٹرز اور ایم این ایز بھی شامل کر دیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور جو پہلی اس کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک منسٹر نے کہا کہ اس کمیٹی کا کام حکومت کو ایفیشینٹ کرنا ہے، اخراجات کم کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے اس وقت ہی کچھ خدشات تھے، لیکن ہم چلتے رہے، کام ہوتا رہا، میں اپنی جو کنٹریبیوشن دے سکتا تھا دیتا رہا۔ انہوں نے جو کمپنیز ہے جنہوں نے پرائیویٹائز کرنی تھی، جی سر، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو اینٹیٹیز کہتے ہیں، 53 کو ایویلیویٹ کیا۔ ٹھیک ہے سر۔ ایس او ایز کو؟ ایس او ایز نہیں، ایس او ایز کے علاوہ ٹھیک ہے۔ جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے سر۔ منسٹری کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ 50 اچھا، پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو رپورٹ سبمٹ کر دی بغیر ہم سے شیئر کیے، جبکہ ہم کمیٹی کے ممبر تھے۔ چلے اس کو بھی اگنور کر دیا، لیکن جو 2 باتیں اس میں تھی جو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ پروپوزل یہ تھا کہ 1.5 لاکھ گریڈ 1 to 5 پوزیشنز ابالش کر دیں، ویکٹ پوسٹ جو ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ ڈسکشن ہوا تھا کمیٹی میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ 20, 21, 22 کی کتنی پوسٹ آپ ابالش کر رہے ہیں، صرف یہاں پر آپ وار نہ کریں۔ کلاڑا جو ہے وہ چھوٹے طبقے پہ چلانا ہے۔ جی، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے یہی کیا جو پہلے سے طے کر کے آئے تھے کہ 1.5 لاکھ پوزیشنز ختم کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ویکنٹ تھی، بھائی ویکنٹ تھی تو آپ نے اتنی نوکریاں نہیں دی نا لوگوں کو، اور ہر شخص ادھر نوکری کے لیے دوڑ رہا ہے یہاں پر، تو آپ نے کیوں ان کو محروم رکھا نوکری سے؟ صحیح۔ اب آپ کہتے جی ویکنٹ ہے تو بند کر دیں گے۔ دوسرا جو مسئلہ یہ تھا جس سے ان کی جو
نیت پہ مجھے شک تھا وہ واضح ہو گیا. آؤٹ آف 53 ڈپارٹمنٹس دیٹ دے ایویلویٹڈ، ایک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا. وہ یو ایس سی تھا؟ نہیں، وہ یوٹیلیٹی تھا اسٹورز؟ پاپولیشن کے حوالے سے ادارہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی اب آپ نے اتنے مہینے اس کام کو چلایا، اتنی میٹنگز کی، ٹھیک ہے. ایک ڈپارٹمنٹ آپ بند کریں گے؟ اچھا، جو اس سے پہلے میں اپنی ایک رپورٹ دے چکا تھا. ٹھیک ہے سر. مجھے انہوں نے کہا تھا جب یہ دوسری کمیٹی جو تھی، جی سر. کمیٹی فار ریڈکشن آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، اس میں ڈی جی پلاننگ کمیشن تھے، کیبنٹ سیکرٹری تھے، فائنانس سیکرٹری تھے، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھے، اور پاور سیکرٹری تھے جو اب چیئرمین ہو گئے ہیں ایف بی آر کے. جی جی. اور ایک دو اور تھے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ آپ بنا کے دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو وہ میں دے چکا تھا. 17 ڈویژنس اینڈ اباؤٹ 45 ڈپارٹمنٹس کا میں سبمٹ کر چکا تھا ان کو. آپ یہ بات کر رہے تھے سر کہ جو 80th امینڈمنٹ کے تحت جی ڈیوالوڈ چیزیں ہیں ان کو ڈیوالو کریں. ان کو ڈیوالو کریں. بالکل ٹھیک. اور میری رپورٹ میں اسی طرح رپورٹ ہے. میں نے 18th امینڈمنٹ کے سارے سبجیکٹس لسٹ کیے ایک کالم میں. ٹھیک ہے سر. اور دوسرے کالم میں کورسپونڈنگ ڈویژنس کیے ہیں. ٹھیک ہے سر. کہ یہ تو چلو جائز ہے. پھر میں نے ایک پوری لسٹ ہے ان ڈویژنس کی جس کا 18 امینڈمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس میں سے بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھرو ڈسکشنز، کافی ایکسٹینسو ڈسکشنز تھی. 5 ایسے ڈویژنس تھے جس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ اسٹریٹجک ڈویژنز ہیں، یہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے. مثلاً فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں پانی کا ذکر نہیں ہے. جی سر. اچھا، واٹر تو فیڈرل ہی ہونا ہے نا، کیونکہ دریا تو ایک ہے جو چاروں صوبوں سے گزرتا ہے. یہ تو پروونشلائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. تو اس طرح کے 5 ڈویژنس تھے جو ہم نے کہا اس کے باوجود کہ اس کا ذکر نہیں ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، یہ ہم نے میں نے اپنی طرف سے ریکمینڈ کیا کہ یہ وفاق کے پاس رہنے چاہیے، باقی آپ بند کر دیں. بچت کتنی سر اس سے ہوتی تھی؟ ایکسپینڈیچرز کتنے کم ہوتے تھے؟ جی اچھا، ایکسپینڈیچر میں بتاؤں کہ فائنانس منسٹری نے پورا تعاون کیا. جو مجھے ڈیٹا چاہیے تھا ڈیٹا دیا، ڈپارٹمنٹ بائی ڈپارٹمنٹ، سیلری اینڈ نان سیلری الگ کر کے. ٹھیک. ہم نے یہ طے کیا کہ سیلری تو ہم بند نہیں کر سکتے، لوگوں کو فارغ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، دوسرا یہ کہ نہیں بھی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ فارغ ہو جائے ایسے، کیونکہ لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہیے. سرپلس پول میں ڈال دیں. ٹھیک. لیکن جو نان سیلری ایکسپینڈیچر ہے اس میں بچت اچھی خاصی ہو رہی ہے. اس میں بجلی ہے، اسٹیشنری ہے، پیٹرول ہے، ٹی اے ڈی اے ہے، سارا بلڈنگس. اور جو بڑا خرچہ ان اکثر اداروں کا یہ ہے کہ یہ رینٹڈ پریمیسز میں ہے. جی. یہ کرایہ بہت دیتے ہیں. بالکل. تو آپ لوگوں کو فارغ نہ کریں، ان کا دفتر بند کر دیں تو بھی سیونگ ہو. اور ہم نے ٹوٹل 33 بلین روپیز کی سیونگ نان سیلری، اگر سیلری ملا دیں تو 100 بلین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن 33 بلین کی سیلری بند کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. لیکن وہ حکومت، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو کمیٹی ہے اس وقت جو ہے یہ ایسی پبلک ریلیشنز ایکسرسائز ہے اور یہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. میں نے سب پھر بیٹھنا مناسب نہیں ہے. بہتر یہ کہ میں اپنی علیحدگی اختیار کروں. صحیح ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کی انڈرسٹینڈنگ ڈاکٹر صاحب ایسی نہیں تھی اس بارے میں، یا انٹینشن نہیں تھی اور صرف انہوں نے فارمیلٹی کے طور پہ چونکہ حکومت نہیں آئی، پریشر تھا تو انٹروڈیوس کر دی یہ کمیٹی؟ جب تک آئی ایم ایف کا پریشر تھا، آئی ایم ایف سے اگریمنٹ نہیں ہوا تھا، تب تک تو یہ سارے کارروائی ہوتی رہی آئی ایم ایف کو بتانے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوا، ان کا یہ رویہ بدل گیا. جو اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی تھا ہے، وہ ختم ہو گیا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا کیئر ٹیکرز تھے؟ ایک کمیٹی پہلے بھی بنی تھی، مجھے یاد ہے آپ اس میں بھی تھے. پی ڈی ایم کی بنی تھی نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی. جی. پہلی کمیٹی وہ تھی. جی. اچھا سر، عمل درآمد تو اس میں سے پچھلی حکومت میں بھی انہوں نے کخ کاری نہیں کیا، کچھ کام نہیں کیا تھا. سر 1997 میں حفیظ پاشا کی ایک رپورٹ ہے ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ. بالکل سر، مجھے یاد ہے، میں نیا جرنلزم میں آیا جی.
پلاننگ کمیشن میں تھی. اس کے بعد ابھی مشرف کے دور میں عشرت حسین کی رپورٹ ہے. جی بالکل سر. تو میں ان کو کہتا تھا جی ہم اب چلے کچھ نہیں کرتے, انہی کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, کہیں سے تو شروع کریں نا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کیا ہے کہ ریفارمس ہوں کوئی بھی اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, مشرف سے لے کے آج تک ہم یہ سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی نہیں کرنے دینا چاہتی, شاید بیوروکریسی کا اپنے انٹرسٹ ہے, نہیں کرنا چاہتی. لیکن میرا تجربہ جو پہلی کمیٹی تھی جس میں صرف سول سرونٹس تھے, جی سر, ہم 3 اکانومسٹ کے علاوہ, ان کا بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا. کہیں مجھے نہیں لگا کہ یہ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ان سیاستدانوں نے جو اس کمیٹی میں آئے. ٹھیک ہے سر. 2-3 منسٹرز تھے, 2-3 MNAs تھے. تو اب یہ ان کے پیٹ کوئی وہ ہے, مطلب میں تو یہ بس. بٹ ابھی جس طرح آپ فرما رہے تھے اس میں کہ وہ 1.5 لاکھ انہوں نے کہا جی کہ نان ویکنٹ پوسٹ جو ہیں وہ کر دیں. اب تو انہوں نے فارملی اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم ان کو ابالش کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا صحیح فیصلہ ہے, کتنی بچت ہو جائے گی اس سے؟ بچت تو ہوگی. بچت اس طرح, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ویکنٹ ہے تو تنخواہ تو نہیں جا رہی ہے, اس لحاظ سے بچت نہیں ہے کوئی. جی. لیکن بجٹ میں ایلوکیشن تو ہوتی ہے. جی. تو وہ وہاں بچت ہے. کم کرنے کی ضرورت تو ہے. میں SPDC میں جب چارج میں نے سنبھالا ایز مینیجنگ ڈائریکٹر, یہ کب کی بات ہے سر؟ 2001. ارلی 2000. بالکل ٹھیک ہے سر. میں اپریل یا مئی 2001. ٹھیک ہے سر. تو میں نے جب بجٹ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ 13 پروفیشنل سٹاف تھے, اکانومسٹ ریسرچ کرنے والے. ٹھیک ہے سر. اور 23 سپورٹ سٹاف تھا. میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. سی بات. لیکن جب میں نے اس کی پے رول کو انالائز کیا, کمپیریزن, تو جو 23 تھے وہ ٹوٹل بجٹ کا 7% خرچہ تھا. ٹھیک ہے. اور جو 13 وزٹ تھے, 13 جو ہے وہ تقریباً 40% بجٹ تھا ان کا. تو میں نے کہا کہ ان کو میں نکال بھی دوں, آدھے کو نکال دوں, میرے پیسے تو نہیں بچتے کچھ. بالکل. کیوں نکالوں میں؟ تو اسی طرح جو 1.5 لاکھ لوگ یہ 1 to 5 نکالیں گے, بہت پیسے نہیں بچیں گے. بس اس کے بجائے وہ 15-20 سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز, جوائنٹ سیکرٹریز, ڈائریکٹر جنرلز, ان کو فارغ کریں گے تو بہت زیادہ بچت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ جو 20 سے اوپر ہیں, ایک پائٹ نے اسٹڈی کی تھی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, اگر ان کو ہم شامل کر کے کریں تو ان کا پیکج بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ کی کمیٹی اور آپ کی رپورٹ کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ جو 17 سے اوپر یا کم از کم 20 سے اوپر جو لوگ ہیں, ان کی کاسٹ کتنی بنتی ہے سر؟ وہ جو پرکس ہے وہ تو ہم نے نہیں کیا, وہ پائٹ نے کیا ہوا ہے. ہم تو جو ان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے, ٹھیک ہے سر, اس کو ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے سر. لیکن چونکہ میں سیلری سائڈ نہیں توجہ نہیں دے رہا تھا, چونکہ میرا یہ تھا کہ ان کو ہم نے کسی کو نہیں نکالنا چاہیے, بلکہ میں نے ٹھیک ہے اس وقت کہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کرے کہ ہم کچھ ادارے بند کرنے جا رہے ہیں, لیکن نوکری کسی کی نہیں لیں گے, سب اطمینان رکھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو مظاہرہ ہوا USC کا اور لوگوں کا, وہ نہ ہوتا. لیکن یہ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ کیوں کلیئر کٹ کوئی بات نہیں کرتے؟ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک والا معاملہ ہے. کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں پبلک اوپینین کے لیے, لیکن کرنا نہیں چاہتے. تو پھر وہ تو گول مول تو بات ہوگی نا, کہ کسی ایک آڈینس کے سامنے کچھ بات کر دینا, دوسری آڈینس کے سامنے دوسری بات کر لینا, ڈپینڈنگ آن واٹ دا آڈینس از. ہاں, کوئی آپ کا اپنا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو سیکنڈ سیگمنٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.